بائبل کے اندر ہمیں 3 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پہلا آسمان یہ ہے جس میں ہم سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ یعقوب 5 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ اور دوسرا آسمان وہ ہے جسے ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ زبور 8 اور اس کی 3 سے 4 آیات میں کچھ یوں لکھا ہے، جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے جو تو اسے یاد رکھے، آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ اور تیسرا آسمان وہ ہے جہاں خدا کا تخت ہے۔ استثنا 10 باب اور اس کی 14 آیت میں درج ہے، دیکھ آسمان اور آسمانوں کا آسمان، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے۔ یاد رکھیے پالوس بھی یکایک تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ دوسرا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 1 سے 4 آیات کو پڑھتے ہیں، مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں، بس جو رویا اور مکاشفے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے۔ یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ بس چاہے یہ آسمان ہو جو ہمیں نظر آتا ہے، یا گیلیکسی ہو جسے ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، یا تیسرا آسمان ہو، ان تینوں آسمانوں پر خداوند کا راج ہے، کیونکہ اسی نے سب چیزیں بنائی ہیں۔ یہ آسمان اس کا، یہ زمین اس کی، ہر شے اس کی ہے۔